أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ جامع الوقف یہ 7واں سبق ہے جس میں کچھ قاعدے باقی رہ گئے ہیں۔ آیت کے اوپر جب لام الف لکھا ہو، آج یہاں سے ہم لوگوں کو پڑھنا ہے، تو آیت جب کہیں پر بھی بنی ہوئی ہوتی ہے تو ہم سب تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہاں رکنا ہے، اور لام الف جب کہیں پر ہوتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ نہیں رکنا ہے۔ لیکن اب آیت کے اوپر لام الف آ جائے تو کیا کریں گے؟ کیونکہ ایک تو کہہ رہا ہے کہ رکو، دوسرا کہہ رہا ہے مت رکو، تو یہاں پر ہے کہ اسی کو آیت لا کہتے ہیں۔ آیت لا کا مطلب ایسی آیت کے یہاں پر رکنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ یہاں وقف قبیح نہیں بلکہ آیت ہونے کی وجہ سے وقف جائز ہے، یعنی یہاں اگر کوئی رک بھی جاتا ہے تو برا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر دیکھیے آیت بھی ہے، تو آیت کا اعتبار کرتے ہوئے کوئی رکتا ہے تو رک سکتا ہے، برا نہیں مانا جائے گا۔ اور لیکن کوئی دیکھتا ہے کہ نہیں لام الف ہے، رکنے سے منع کیا جا رہا ہے، اور اس وجہ سے کوئی نہیں رکتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، مطلب اس میں دونوں چیزوں کا اختیار ہے۔ تو یہاں وقف قبیح نہیں بلکہ آیت ہونے کی وجہ سے وقف جائز ہے، البتہ بوجہ محل وقف نہ ہونے کے وصل بہتر ہے۔ محل وقف یعنی ہوتا ہے کہ وقف کرنے کی جگہ، سانس توڑنے کی جگہ، تو سانس توڑنے کی جگہ یہاں نہیں تھی، یہاں بات کو الگ کرنے کی جگہ نہیں تھی، اسی لیے لا لکھ دیا گیا تھا۔ اور آیت ہے، اسی وجہ سے اگر کوئی رک جا رہا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور لام الف دیکھ کر کے کوئی نہیں رکتا ہے تو بھی حرج نہیں ہے، دونوں طریقہ یہاں پر جائز ہے، وصل بہتر ہے۔ لیکن وقف کرنے کے بعد اعادہ نہ کرنا چاہیے۔ جیسے اب اگر کوئی سانس توڑ دیا ہے اور پھر اس نے سوچا کہ میں نے تو سانس توڑ دی، یہاں لام الف بھی لکھا ہوا تھا، تو اب میں اعادہ کر کے یعنی پیچھے سے دوبارہ سے پڑھ لیتا ہوں، ایک دو حرف پیچھے جا کر کے، تو ایسا نہیں کرنا اس کو۔ سانس توڑ دیا ہے آپ نے ایسی آیت پر جس پر لام الف لکھا ہے، تو اب اس کے بعد سے ہی آپ کو پڑھنا ہے، کیونکہ یہاں پر دونوں چیزوں کا اختیار ہے، رکنا اور نہ رکنا دونوں۔ اب یہ 3 نقطے ہیں، جس طرح سا کے اوپر ہوتا ہے، شین کے اوپر ہوتا ہے، تو یہ دونوں نقطے جو ہوتے ہیں نا، یہ 3 نقطے، یہ جب آئیں گے تو ساتھ میں آئیں گے، یعنی آس پاس میں آئیں گے، اس کو معانقہ کہتے ہیں، اس علامت کو معانقہ کہتے ہیں۔ معانقہ کا مطلب ہوتا ہے گلا ملنا۔ اب کوئی ایک آدمی اکیلے اپنے آپ سے گلا نہیں نہ مل سکتا ہے، 2 لوگ ہوں گے تبھی تو گلے مل پائیں گے، تو اسی لیے اس علامت وقف کو معانقہ بولتے ہیں، کیونکہ یہ 2 آئیں گے ساتھ میں، تو ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی جگہ پر دونوں رہیں گے۔ یہ جیسے آپ نے سورہ بقرہ کے شروع لائن میں پڑھا تھا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں جب آپ دیکھیے گا تو وہاں معانقہ بنا ہوا ہے، یہ 3 نقطے لکھے ہوئے ہیں، تو یہ 3 نقطے جو ہیں، ایک نقطہ پہلے آئے گا اور کچھ الفاظ کے بعد پھر دوسرا نقطہ آئے گا، یعنی قریب قریب میں ہی رہیں گے یہ دونوں جب آئیں گے، اور ان میں سے ایک میں آپ کو رکنا رہے گا، ایک میں نہیں رکنا رہے گا، تو اسی کی تفصیل آگے ہے۔ وقف معانقہ کی علامت ہے، قرآن مجید کے حاشیے پر معانقہ کا مخفف میم عین لکھا رہتا ہے، یعنی قرآن مجید جیسے بیچ میں سارے سورتیں لکھی ہیں، قرآن شریف کے الفاظ لکھے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس طرح سے جہاں پہ قرآن لکھا رہتا ہے تو آپ دیکھیں گی کہ چاروں طرف سے بریکٹ بنا رہتا ہے، اس بریکٹ کے اندر لکھا رہتا ہے، اور بریکٹ کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ کہ رکو نمبر 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، اسی کے اگل بغل میں منزل لکھا ہوتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں رہتی ہیں، تو اسی بریکٹ کے باہر میم عین لکھا رہے گا جب یہ والا نشان آپ کہیں پر قرآن شریف میں دیکھیں گی۔ اور درمیان آیت میں 2 جگہ 3 نقطے مرسوم ہوتے ہیں، یعنی آیت کے بیچ میں 3 نقطے 2 جگہ رہیں گے تھوڑی تھوڑی دوری پر، جیسے لا ریب اور فی، جیسے ابھی میں نے جو مثال دی تھی سورہ بقرہ کی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اب لا ریب پہ لا ریب کے بعد آپ دیکھیے گا کہ 3 نقطے ہیں، پھر اس کے بعد فی ہے، اور پھر اس کے بعد 3 نقطے ہیں، مطلب یہ 2 نقطے جو آئیں گے یہ آپس میں ساتھ میں ہی آئیں گے، کچھ الفاظ کا بس فرق رہے گا۔ تو وقف معانقہ کا حکم یہ ہے کہ دونوں جگہ وقف کرنا چاہیے، یعنی دونوں جگہ آپ کو سانس نہیں توڑنی ہے، اور دونوں جگہ ملانا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، دونوں میں سے ایک جگہ رکنا ہے۔
تو کیا کہا جا رہا ہے کہ نہ دونوں جگہ وقف کرنا چاہیے ورنہ درمیان والا کلمہ بے ربط ہو جائے گا۔ جب آپ اس کو پڑھیں گی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اب یہاں پر ترجمہ جب آپ اس کا دیکھیں گی، ذالک الکتاب وہ کتاب لا ریب فیہ کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی۔ پھر ہے ھدی للمتقین یعنی ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، تو یہ بات تو دوسری ہے نا، پہلے تو کتاب کے بارے میں قرآن کے بارے میں بتایا گیا کہ اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ بات کرنے کے بعد نا پھر دوسری بات کہی جائے گی کہ پھر اس میں ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ تو اگر آپ اس میں کہیں پر رکیں گی ہی نہیں تو ہو جائے گا کیا کہ وہ کتاب کی جس میں کوئی شک نہیں ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، تو ایسا جملہ جو ہے سمجھنے میں نہیں آئے گا، ایک ہی سانس میں آپ پڑھتی چلی جائیں گی، بولتی چلی جائیں گی، بیچ میں کہیں رکیں گی نہیں، تو بات تو سمجھنا مشکل ہو جائے گی۔ اسی لیے یہ معانقہ کی جب علامت آتی ہے تو اس میں سے ایک جگہ رکنا ہے، ایک جگہ نہیں رکنا، تو اسی کو کہہ رہے کہ دونوں جگہ رکنا بھی نہیں ہے، جیسے ریب پر بھی رک جائیں گی پھر فی پہ بھی رک جائیں گی، ایسا نہیں کرنا ہے۔ اگر ریب پر رکی ہیں تو فی پر نہیں رکیں گی، اگر ریب پر نہیں رکی ہیں تو پھر فی کے بعد رکیں گی، ورنہ درمیان والے کلمہ بے ربط ہو جائے گا، بیچ میں جو بات آئے گی اس کے وہ پھر کسی سے بھی ملے گا نہیں۔ اور نہ وصل کرنا چاہیے، یعنی دونوں کو ملانا بھی نہیں چاہیے تاکہ معنی سمجھنے میں تکلف نہ ہو، لہذا وصل اول وقف ثانی یا وقف اول وصل ثانی کرنا چاہیے۔ مطلب کیا ہوا کہ یا تو آپ پہلی معانقہ کے بعد رک جائیے، پہلا جو 3 نقطہ ہے وہاں پر رک جائیے، یا تو بعد والے میں رکیے، کہیں ایک جگہ آپ کو رکنا ہے، نہ تو دونوں جگہ رکنا ہے نہ تو دونوں جگہ ملانا ہے۔ اب وقفہ آپ نے سکتہ پڑھا تھا، سکتہ میں بھی ہوتا ہے کہ سانس روک کر کے تھوڑی دیر رکنا ہے، اور وقفہ میں ہوتا ہے کہ اور تھوڑا زیادہ دیر رکنا رہے گا، سکتہ سے بھی زیادہ۔ تو لفظ وقف و سکتہ کی ہا کے ساتھ یہ الوقف مع السکت کا مخفف ہے، الوقف مع السکت اس کا شارٹ فارم کیا گیا ہے وقفہ، یعنی رکیں گے لیکن سکتہ کی طرح رکیں گے، جس طرح سکتہ کرنے میں آپ کو رکنا ہوتا ہے لیکن آپ سانس نہیں لیتی، تو وقفہ میں آپ کو رکنا ہے اور سکتہ سے بھی زیادہ دیر تک سانس روک کر کے رہنا ہے لیکن سانس لینا نہیں ہے، یعنی جس قدر وقف میں تاخیر ہوتی ہے اتنی ہی تاخیر کے ساتھ سکتہ کیا جائے گا۔ جس طرح جب آپ پڑھتی ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہاں پر رک کر کے تھوڑا سانس لے لیتی ہیں، پھر آگے کی آیت پڑھتی ہیں، تو جتنی دیر رک کر کے آپ نے سانس لی ہے اتنی دیر یہاں پر رکنا ہے لیکن سانس کو روک کے رکھنا ہے، سانس لینا نہیں ہے۔ یہ در حقیقت وقف نہیں بلکہ سکتہ طویلہ ہے، یعنی لمبا سکتہ ہے۔ یہ ایسے موقع پر جائز ہے جہاں وقفہ مرسوم ہو لیکن اصل سکتہ جائز نہیں، یعنی جہاں پر بھی وقفہ لکھا رہے گا قرآن مجید میں تو وہاں پر آپ کو یہ والا کرنا رہے گا۔ اس موقع پر بجائے وقفہ کے وقف بھی جائز ہے، یہاں پر آپ اگر سانس توڑ کے سانس لے بھی لیتی ہیں تو بھی گناہ نہیں ہوگا، حرج نہیں ہے، لیکن چونکہ وقفہ لکھا ہے تو اسی لیے آپ کو سانس اگر نہیں لیتی ہیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ باقی سکتہ کا مفصل بیان 8ویں سبق میں آئے گا۔ چلیے ٹھیک ہے، پھر ہے وقف النبی۔ کہیں کہیں آپ دیکھتی ہیں کہ آیت جہاں پر قرآن شریف کی لکھی ہے اس بریکٹ کے باہر کہیں وقف النبی لکھل رہتا ہے، وقف منزل، وقف غفران، اس طرح سے لکھے رہتے ہیں۔ تو وقف النبی کا کیا مطلب ہے؟ یہ کلام مجید کے حاشیہ پر لکھا رہتا ہے، ایسے موقع پر وقف مستحب ہے، اس لیے کہ درمیانے آیت میں بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 11 جگہ وقف ثابت ہے، یعنی وقف النبی جہاں لکھا ہے وہاں پر ہمارے نبی نے وقف کیا ہے، ہمارے نبی نے سانس توڑی ہے، اسی لیے یہاں پر بھی وقف کریں گے تو مستحب ہے۔ یہ نیز وقف منزل، وقف غفران، وقف کفران حاشیہ پر لکھے رہتے ہیں، اس لیے یہاں اس کے موقع ذکر کیے گئے ہیں، یعنی یہ سب جو ہے وقف منزل بھی لکھا ہوتا ہے، وقف غفران، کفران سب لکھا رہتا ہے۔ تو وقف منزل کیا ہے کہ اس کو وقف جبرائیل بھی کہتے ہیں، یعنی جبریل علیہ السلام جب قرآن مجید لے کر کے آتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تو سناتے وقت جبریل علیہ السلام جہاں پر وقف کرتے تھے، رکتے تھے، تو اس کو وقف منزل کہیں گے۔ اس موقع پر بھی وقف کرنا مستحب ہے۔ نزول قرآن کے وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے جس بھی جگہ وقف کیا ہے وہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی وقف فرمایا ہے،
اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں وہی منقطع ہوئی، مطلب یہ نہیں کہ یہاں پر جیسے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب حضرت جبریل علیہ السلام لے کر کے آتے کوئی کلام، تو وہ اگر 10 آیتوں کی ہوتی، 20 آیتوں کی ہوتی، جتنی بھی ہوتی، اس میں سے کسی ایک جگہ پر حضرت جبریل علیہ السلام اگر رک جاتے تھے تو اس کو وقف منزل کہا جاتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اتنا ہی تھا، اس کے بعد بھی اور بھی کلام ہو سکتا تھا، جیسے 20 آیت کی تھی، 10 پڑھ کے آپ رکے، تو ایسا نہیں ہے کہ 10 ہی نازل ہوئی، 10 کے بعد پھر باقی 10 بھی آپ نے پڑھی ہے۔ پھر وقف غفران، یہ بھی قرآن مجید کے حاشیہ پر مرسوم ہے، یعنی لکھا ہوا ہے۔ ایسی جگہ وقف کرنے سے معنی کی وضاحت اور سننے والے پر بھی بشاشت پیدا ہوتی ہے، یعنی ایسی جگہ پر جب آپ رکیں گی جہاں وقف غفران لکھا ہے، تو جو واقعی میں قرآن مجید کو سمجھ رہا ہے، پڑھنے والا بھی سننے والا بھی، تو جب وہ لوگ اس جگہ پر رکیں گے تو معنی بھی واضح ہوگا، بات بھی سمجھ میں آئے گی، اور سننے والا جو ہے اس کو قرآن کی خوبصورتی اور حسن بھی سمجھ میں آئے گا، نظر آئے گا۔ اسی لیے اس کو وقف غفران کہتے ہیں، یعنی وصل سے بہتر وقف ہے، یہاں پر وقف کرنا زیادہ بہتر ہے۔ پھر ہے وقف کفران، یہ حاشیہ پر ایسی جگہ لکھا ہوتا ہے جہاں وقف کرنے سے خاص قسم کی قباحت پیدا ہوتی ہے۔ کفارہ کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا، ہے نا، تو یہاں بھی وقف سے روکا جائے گا، اسی لیے کفران نام ہے اس کا۔ جس کو معنی جاننے والا ہی خوب سمجھ سکتا ہے، بلکہ اگر سامع ایسے معنی کا عقیدہ کرے تو موجب کفر ہے، لہٰذا ایسے موقع پر وقف نہ کرنا چاہیے۔ یعنی جہاں پر قرآن شریف میں وقف کفران لکھا ہے وہاں پر کوشش کیجیے کہ ہرگز آپ نہیں رکیں، کیونکہ ایسی جگہ پر رکیں گی تو معنی میں فساد پیدا ہوگا، اسی لیے یہاں پر آپ کو ہرگز نہیں رکنا ہے۔ تنبیہات وقف، وقف کے بارے میں کچھ نوٹس یہاں پر دیے جا رہے ہیں، خاص باتیں۔ پہلا ہے وقف کرنے کے بعد اصل یہی ہے کہ ابتدا کی جائے، جب آپ نے سانس توڑی ہے، وقف کیا ہے، تو اس کے بعد یہی کرنا ہے کہ آپ آگے سے پڑھیے، پیچھے سے مت پڑھیے۔ لہٰذا جن موقع میں کسی حیثیت سے بھی ابتدا ہو سکتی ہے ان کو محل وقف میں شمار کرتے ہوئے مختلف قسم کی علامتیں بیان کر دی گئی، لہٰذا علامت وقف پر وقف کرنے کے بعد اعادہ جائز نہیں۔ یعنی آپ کو بتا دیا گیا پہلے ہی کہ کہاں کہاں سانس توڑنے کے بعد آپ کو دوہرا کر کے پیچھے سے پڑھنا ہے، اور کہاں کہاں سانس توڑنے کے بعد آپ کو بنا دہرائے جہاں پر آپ سانس توڑی ہے اسی کے بعد سے پڑھنا ہے۔ تو وقف کبھی اور وقف حسن میں بتایا گیا تھا کہ سانس اگر ٹوٹ جائے تو پیچھے سے ایک دو الفاظ پیچھے سے پڑھیں گے تو اعادہ ہوگا، ورنہ باقی کہیں پر آپ نے سانس توڑا ہے تو پھر آپ کو آگے سے ہی پڑھنا ہے، لوٹانا نہیں ہے۔ علامت وقف کی ترتیب اس کی قوت اور ضعف کے لحاظ سے ہے۔ ترتیب کس طرح دیں گی کہ جو زیادہ قوی ہے اس کو ایک نمبر پر رکھیں گے، اس کے بعد والا اس کے بعد، اس کے بعد والا پھر اس کے بعد رکھیں گی، ہے نا۔ تو سب سے قوی علامت میم ہے اور سب سے ضعیف علامت صاد اور لام ہے، لہٰذا حتی الامکان علامت قویہ کے ہوتے ہوئے ضعیف علامت پر نہ ٹھہریں۔ یہ سب تو آپ لوگوں کو میں نے کئی دفعہ سمجھایا ہے کہ جہاں پر بھی بہت سارے وقف کی علامتیں ہوں ایک دو لائن کے اندر تو وہاں پہلے آپ دیکھ لیجئے کہ کون سب سے زیادہ مضبوط ہے، جو مضبوط ہوگا اسی پہ رکیں گی، کمزور والے پہ نہیں۔ آیت پر جس قسم کی علامت مرسوم ہوگی ویسا ہی اس کا حکم دیا جائے گا۔ جیسے آیت کے اوپر اب کون سی چیز بنی ہے، اگر لام الف بنا ہے تو نہیں رکیں گے، رک بھی سکتے ہیں پر نہیں رکیں گے، اور آیت کے اوپر اگر جیم بنا ہے تو رکیں گے کیونکہ وقف جائز ہے، میم بنا ہے تو ہر حال میں رکنا ہے کیونکہ وقف مطلق ہے۔ ایسا آپ نے قرآن مجید میں دیکھا ہوگا آیت کے اوپر علامتیں بنی ہوئی۔ مثلا کسی آیت پر طا ہے اور کسی پر زا، تو ٹھہرنے کے بارے میں وہ آیت زیادہ بہتر ہے جس پر قوی علامت ہے، یعنی طا ہے کسی پہ اور کسی پہ زا ہے، تو طا جو ہے یہ وقف مطلق ہے اور زا جو ہے یہ وقف مجوز ہے، تو ان دونوں میں جو زیادہ طاقت والا ہے وہ ہے طا، تو طا پہ رکیں گے، زا پہ نہیں رکیں گے۔ اور اگر کسی ایک جگہ کئی علامتیں مرسوم ہوں تو ان میں سے جو قوی ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، وہی بات جو میں بتائی ہوں وہی سب ہے یہاں پر، اور حسب ضرورت بھی عمل کرنا چاہیے۔ یعنی پہلے تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کی سانس کہاں تک جا سکتی ہے، جہاں تک جائے گی آپ کی سانس اس حساب سے آپ وقف کیجئے، ورنہ اگر سانس لمبی ہے اور ایک دو لائن کے اندر بہت سارے وقف کی علامتیں ہیں تو ان میں آپ دیکھ لیجئے کہ جو سب سے مضبوط ہے اس پر آپ رکیے۔ پھر علامت وصل صرف دو ہیں، یعنی ملا کر کے پڑھنے والی علامتیں صرف دو ہیں، ایک صاد لام یا صلا، دوسرے لام الف، یعنی لام الف جہاں لا لکھا ہے
تو یہ دونوں ہے جہاں پر آپ کو سانس نہیں توڑنا ہے، ملا کر پڑھنا ہے. لہٰذا ان دونوں میں سے کسی ایک پر بھی وقف اختیاری جائز نہیں، اس لیے کہ یہ محل وقف ہی نہیں ہے. وقف اختیاری یعنی اپنی مرضی سے ان دونوں میں ہرگز نہیں رکنا ہے. پھر ایک قرأت ترتیل کس کو کہتے ہیں؟ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا نام ہے، اس لیے ترتیل میں ہر آیت اور علامت وقف پر وقف کرنا بہتر ہے تاکہ قرأت اطمینان کے ساتھ ادا ہو اور معنی سمجھنے میں آسانی ہو. ترتیل کا معنی ہی ہوتا ہے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا. قرآن کی آیت ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا، اور ضرور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھو. جیسے مثال کے طور پر اگر میں ترتیل کروں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ترتیل ہو گیا ہے نا، بالکل ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا اطمینان کے ساتھ. اور قرأت حدر کس کو کہیں گے؟ یعنی عجلت کے ساتھ، تھوڑی جلدی، جیسے نماز وغیرہ میں پڑھتے ہیں تو عجلت کے ساتھ پڑھنے کا نام ہے. اس لیے ہر آیت اور علامت وقف پر بلا ضرورت وقف نہ کرنا بہتر ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ کلام اللہ ادا ہو جائے. جیسے جب رمضان شریف میں تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہے تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ قرآن کی زیادہ سے زیادہ آیتیں تلاوت کی جا سکے تاکہ ہر دن کم سے کم ایک پارہ نماز میں پڑھا جا سکے. تو اس میں تھوڑا جلدی پڑھتے ہیں تو اس کو حدر کہیں گے. جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہو گیا حدر. اور تدویر جو ہے ان دونوں کے بیچ کا ہے. ترتیل تو سلو ہے اور حدر جو ہے وہ فاسٹ ہے، اور تدویر ان دونوں کے بیچ کا درمیانی حالت کے ساتھ پڑھنے کو کہتے ہیں. اس لیے تدویر میں آیات اور علامت وقف پر وقف کرنے میں میانہ روی اختیار کرنا چاہیے. یعنی آپ کو یہاں پر دیکھتے ہوئے پڑھنا ہے، وقف کرنا ہے. آپ جتنا زیادہ وقف کی علامتوں کا خیال کریں گے بہتر رہے گا، لیکن جہاں پر نہیں ملانا ہے وہاں نہیں ملائیں گی. اس طرح سے سارے وقفوں کا خیال کرتے ہوئے یہاں پر آپ کو پڑھنا ہے، میانہ روی اختیار کرنا ہے. تو میانہ روی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ وقف ضعیف کو وصل کرے اور وقف قوی پر ٹھہرے تاکہ قرأت بحسن وجوہ ادا ہو. یعنی جو ضعیف وقف ہے جیسے زا ہو گیا وقف مجوز، جیسے کہ جیم ہو گیا وقف، ان میں آپ وقف مت کیجئے، ملا کر کے پڑھ دیجئے. اور جہاں پر مضبوط وقف ہے جیسے وقف مطلق ہو گیا، آیت ہو گئی، تو ان سب میں آپ ٹھہریے. تو اس سے پڑھنے میں بھی حسن پیدا ہوگا. جیسے جب نارملی تلاوت قرآن کی جاتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو 3 طرح سے میں نے بتایا پڑھ کے. ایک تو ترتیل جس میں بہت سلو پڑھنا ہے تاکہ ہر چیز واضح ہو سکے. پھر ہے ایک حدر جو کہ جس طرح تراویح کی نماز میں پڑھی جاتی ہے اس طرح، اور ایک ہے تدبیر یعنی جو ان دونوں کے درمیان میں ہے. یہ 3 طریقے ہیں. انشاءاللہ العزیز جب یہ جامع الوقف مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد ان 3 طریقوں سے آپ لوگوں کو میں قرأت کرنا بھی سکھاؤں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سبھی کے علم میں اضافہ فرمائے. آمین.